اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اندر اپنے صفات دیکھنا چاہتا ہے۔ تھوڑا اور کلیئر کرتے ہیں، تھوڑا اور اس کو کھول کر۔ اللہ کی صفتیں کیا ہیں؟ اللہ کی صفت ہے رزاق، رزق دینے والا۔ اللہ کی صفت ہے صبور، بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ اللہ کی صفت ہے شافی، شفا دینے والا۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کے اندر وہی دیکھنا چاہتا ہے۔ بھئی کھانا ہے آپ کھا لو، جائز ہے بالکل، آپ کی جتنی بھوک ہے اتنا کھائیے، آپ اچھے سے اچھا غذا کھائیے، لیکن اللہ کو پسند ہے کہ آپ کھلاؤ، دوسروں کو کھلاؤ۔ کیوں؟ کھلانا اللہ کی صفت ہے۔ ٹھیک ہے، کھاؤ، آپ بندے ہیں، کھا سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ تھک گئے سو جاؤ، آپ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ رات بنایا، سو جاؤ، آرام کرنے کے ٹائم فکس کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس میں سو جاؤ، آرام کر لو۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی اٹھ کر کھڑا ہو جائے جی، تو پھر لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ نیند سے بالاتر ہے۔ جب بندہ اس کے باوجود بھی اچھے کام کے لیے جاگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ جی سمجھ رہے ہیں؟ شفا دینا، دوسروں کا علاج کرنا، شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تخلقوا باخلاق اللہ، اے لوگو، اے بندو، اللہ کے صفتوں کو اپنے اندر سماؤ۔ تمہارے اندر وہ صفت ہونا چاہیے جو اللہ کی صفات ہے۔ پورا تو نہیں ہو سکتا، مگر آپ یہ جو لفظ سنتے ہیں، ہم خاص طور پر اہل سنت والجماعت کے درمیان یہ عام طور پہ مقرر اور مرشد اور بزرگ لوگ یہ الفاظ بولتے ہوئے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سنتے ہیں، فنا فی اللہ ہو گیا، فنا فی اللہ، یہ لفظ سنتے ہیں۔ یہ فنا فی اللہ ہوتے کیا فنا فی اللہ ہوتے؟ فنا فی اللہ یہ ہوتے کہ اللہ کی ایک ایک صفت میں بندہ فنا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اپنے مزاج کو چھوڑتا ہے اور اللہ کی صفت کو، اللہ کی تجلی کو، اللہ کے کھلانے کو، اللہ کے پلانے کو، اللہ کے مدد کرنے کو، کیا کہتے ہیں، زیادتیوں پر اللہ جو صبر کرتا ہے۔ جی کیا کیا نہیں بول دیا انسان، اللہ کو بیٹا ہے بول دیا، اللہ کو بیوی ہے بول دیا، اللہ یہ ہے بول دیا، اللہ وہ ہے بول دیا۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود تو یہاں تک بھی بول دیے کہ اللہ کے ہاتھ جو ہے وہ بیڑیاں، ہتھکڑیاں ہیں، کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، اللہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ یہ زیادہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے ہمارے ہندوستان میں نہیں بولتے یہ لوگ، جی یہ کام تو بھگوان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کتنا ایزی ہے جی، اب تو مجھے بھگوان بھی نہیں روک سکتا ہے۔ بھائی بھگوان کو سمجھا کیا تو؟ خالق کو سمجھا کیا تو؟ مالک کو، اللہ کو سمجھا کیا؟ جو نہیں کر سکتا وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی تو لوگ بہت کچھ بولے ہیں، مغلول بولے، مطلب یعنی ہاتھ میں بیڑیاں پڑے ہوئے ہیں بولے، کوئی بولے بیوی بچے ہیں، وہ بولے یہاں ہیں، کوئی بولا وہاں ہیں، کوئی بولا ایسا ہے، کوئی بولا یہ کر سکتے، کوئی بولا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیا؟ نہیں نازل کرا۔ دنیا بولتے رہی جو بولنا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی عذاب نازل نہیں کرا، ڈھیل دے رہا۔ کیوں؟ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ یہ صفت صبر ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ یہ صبر، یہ رحمت، یہ رزاقیت، یہ رزق دینا، کھلانا، دوسروں کا خیال کرنا، دیکھنا، علم حاصل کرو۔ کیوں؟ اللہ کی ایک صفت ہے العلیم، جاننے والا، جاننا، نالج رکھنا، علم والا ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی نالج والا دیکھنا چاہتا، جتنا زیادہ علم والا ہوگا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ جہالت کو اللہ نہیں پسند کرتا، جہالت کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے القوی، طاقتور، جی چاہے وہ اپنے انفلوئنس وغیرہ کے ذریعے طاقتور ہو یا اپنے ہاتھ پاؤں سے طاقتور ہو، اللہ تعالیٰ طاقتور انسان کو پسند کرتا ہے۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طاقتور مسلمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر بھی ہے اور زیادہ محبوب بھی ہے، اللہ پسند کرتا ہے کمزور مسلمان کے مقابل میں۔ فٹنس رہنا، باڈی مضبوط رہنا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے قوی، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے تو بندوں کو بھی طاقتور دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صفات بندوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے رحمت کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر رحمت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور رحمت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے صفات کے بارے میں وہ لفظ نہیں فرمایا جو رحمت کے بارے میں فرمایا۔ اللہ کی صفات تو ہے، علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، جی قہار ہے، ذوالجلال ہے، صبور ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفات ہے، اور ہر جگہ الگ الگ صفات کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ لیکن رحمت کے لیے جو ورڈ یوز کرا ہے،
رحمت کے لیے جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کیا ہے، رحمت اور علم، یہ ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جی۔ اب دیکھیے دوسری ایک تو ہم کیا کہتے ہیں، دوسرے نمبر پہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے اس پیج کے اوپر، اس میں لکھا ہے ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما۔ بندے کہتے ہیں جی، اللہ کے بندے یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنے رحمت اور علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کر لیا، ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا علم اور ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ دو چیزیں ایسی ہے جو ہر چیز کے اوپر گھیر لی۔ پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبقت رحمتی غضبی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ گئی، میرے غصے پر میری رحمت غالب آ گئی اور بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کی آیت ہے ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز سے زیادہ کشادہ ہے۔ یہ لفظ جو استعمال کیا ہے میری رحمت، وقہری وصبری وعلمی ورزقی، جی یہ سارے الفاظ ہو سکتے تھے لیکن یہ سارے صفات کے ساتھ نہیں بیان کیا اللہ تعالیٰ۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی صفاتیں تو ہر چیز سے بڑی ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن اسپیشلی رحمت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میری رحمت ہر چیز سے زیادہ کشادہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے درمیان سب سے زیادہ جس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے وہ ہے اللہ کی رحمت۔